اب تینوں باتیں جو ہیں ضروری وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ کیا آپ کی ڈیلنگ ہے. اب اللہ کے بارے میں تو کچھ جان دیتا ہے نا. اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا, مال بھی دینا ہے, بعض بات ان کی یہ شادی پوری کرنی ہے. آپ کے دشمن کو بھی اس نے رب بننا ہے. رب ہے نا کہ آپ کو بھی پالنے والا ہے اور آپ کے دشمن کی تلوار کی دھار کو بھی پالنے والا ہے, اور پھر آپ اللہ پر راضی رہنا. یہ آپ کے مقدر کی بات ہے اور یہ آپ سے ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے تو اللہ کو اپنی جماعت میں شامل کر کے کہیں گے کہ ایک لاٹھی آپ پکڑ کے مارتے چور ہو, وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بھیجا اس کو خود ہی ہے اور مارے کہتے ہیں. یہ جو آپ کو جب تک اللہ کی آپ کے پاس سمجھ آئے کہ اللہ کون ہے, کافر کو بھی پالتا ہے. اگر وہ مارنا چاہے کافر کو تو کسی کے مجال ہے کافر پیدا ہو جائے. آپ اللہ چاہے, اب یہ دل میں بات کرنی, بتانا نہیں کسی کہ اللہ چاہے تو مسلمانوں کو بادشاہ نہیں ملتی بات دنیا کی. کیا اللہ اپنی خواہش پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے تو ہو سکتا ہے نا. اچھا آپ یعنی سے دیکھو, اللہ اگر چاہتا تو شیطان کی مجال ہے کسی جو انسان کرے, اور اللہ اگر نہ چاہتا کہ شیطان کیا کرے تو پھر اللہ سے کہتا چاہتا بھی ہے نہیں بھی چاہتا ہے, بس جہاں کے درمیان میں ایسا ہے. شیطان سے کہا سجدہ کرو, چاہا تو کہا نا. اور اگر شیطان سجدہ نہیں کیا اور ہم کہتے اگر چاہا ہوتا تو پھر مجال نہیں ہے. تو پھر جب کہا پھر سجدہ کرو, وہ کیسی چاہت ہے؟ اللہ کی چاہتے ہیں نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ سے باہر کہ کہا کیا تم لوگ ایک راستے پہ چلتے جاؤ, کافروں پر خدا کرو, غالب ہو جاؤ, اور ہم کہتے ہیں کافروں کو پیدا کرنے بن جاتے, جھگڑے ختم ہو جائے اور پیدا کرتا رہے. اور جہاں اس نے کسی اپنے محبوب کو بھیجا, پیغمبر کو بھیجا, وہاں ایک مقابلے میں کافر کھڑا کر دیا خود ہی, اور خود ہی مطلب بھیج دیا, اور پھر یہ کشمکش جو ہے رونق چلتی رہی. آپ آدم دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب تک آپ اللہ کے ساتھ ابلیس کے ہونے کو آپ نہ سمجھو گے تو آپ کو اللہ کی بات نہیں. اور ابلیس کیا کیوں ہے وہی سوال. مارنا ابلیس کو لوگ مار دیں, مارنا ہوتا ہے تو اللہ کو مار دیتا ہے. مارنا اللہ کے دشمنوں کو مارنا چاہے تو مارے. آپ انسان ہو, آپ اللہ کے دشمنوں کو بھی مارنا چاہتے ہو, آپ کے دشمنوں کو بھی مارنا چاہتے ہو, اور اللہ مارتا نہیں دشمنوں کو, مارتا سب کو برابر ٹائم پہ ہے. 60 سال کے بعد سب کو مارتا. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. دوسرا آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جب ہمارا ہو گیا, ہم اللہ کے ہو گئے, پھر ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے. یہاں سے یہ غلط نتیجہ آپ اخذ کرتے ہو کہ تم جب اللہ کے ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری زندگی دنیاوی طور پر بہتر ہو, کیونکہ اللہ کے ہو جانے والے دنیاوی طور پر وہ بادشاہ سارے نہیں ہیں, وہ سارے کے سارے غریب بھی ہو سکتے ہیں, فاقہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے قریب رہنے والے اب بالکل غریب ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوا کہ نہیں ہو کبھی. اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے ماننے والے غریب ہوئے, غریب الوطن ہوئے, بیمار ہوئے, حالات سے زمانہ سے گزرے, مشکلات سے گزرے, پیغمبر مشکلات سے گزرے. اندازہ لگا لو. تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے. اگر سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ وہ ہے جو میرے ساتھ جو سلوک کرے پھر بھی میرا ہی اللہ رہتا ہے, پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے. اللہ کیا ہے کہ جو حالات, یہ نہ کبھی کہنا کہ آپ کو پیسے مل گیا. ایک آدمی تھا, وہ ایک دن کہنے لگا کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. وہ تو خیر پیروں کے حوالے سے تھا نا, دادا صاحب قریب رہتا تھا, تو آج سرکار نے بڑی کرنے والی کی. دادا صاحب کے حوالے
बड़ी करम नवाजी की। उनका क्या होगा तुझे करम नवाजी की, आज बताओ। तो सुबह हालात में पूरे पैसा नहीं, जाके हाजिरी दी, सरकार दादा साहब दफ्तर जाते ही काम मांग गया। क्या काम मांग गया? वो कहते वो इंतकाल करना था जमीन का, पार्टी ने मुझे पैसा दे दिया, मैंने उसका इंतकाल जल्दी कर दिया। पटवारी थे आबाद, अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की है, इधर दुआ की है उधर मंजूरी होगी रिश्वत। अब उनको ये समझ आ रही है कि करम नवाजी क्या होती है। अगर रिश्वत का नाम करम नवाजी है तो फिर ये करम नवाजी कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रिज्क के साले न हो उसे आप करम नवाजी ना कहो। अब आप यहां से आगे बात कि जिस शख्स की रिज्क में मिलावट है वो कैसे कर सकता है कि अल्लाह के करीब है, चाहे कितना सजदा हो। रिज्क में मिलावट, बयान में तजाद, नियत में फतूर, किया हुआ वादा ना पूरा, कहना और करना कुछ और ये बात पता है कि यहाँ छोड़ के जाना इस बात को, और फिर यहाँ से कोई चीज चोरी चोरी उठा लेना, पता है तलाशी होनी है, छोटी छोटी जब कहते ये लिखा हुआ था कि तलाशी होगी, तो ये पता था कि पुराने मुसाफिरों की हमने अंगूठियां उतार ली हैं, खाली हाथ भेजा ना आगे। अब क्या किया, खाली हाथ भेजा, उसका नाम भी उतार लिया, जनाजा शरीफ इस मैयत का, मैयत का नाम ही होता, तो तू फिर आपने मतलब मेरे साथ जेब में भर के चला। कई बात मजबूरी थी, ये बात नहीं चलती इस्लाम में। तो इस्लाम जो है बिल्कुल साफ सुथरा सफर है कि हेरा फेरी की बात नहीं है, धोखा देने की बात नहीं है, बल्कि धोखा खाने की बात भी नहीं है। अब ये मान लो कि जो चीज तुम कह रहे हो कि इस्लाम के नाम पर तुम्हारे साथ होनी चाहिए वो वैसा नहीं है। तो हेरा फेरी नहीं हो, रिस्क में नहीं हो, वाकयात में नहीं हो, बाद में नहीं हो, इसलिए बात समझ नहीं आती। अब क्या बात समझ आ रही है आपको? दूसरी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम्हें यूं समझ नहीं आती कि अगर आप इस दरबार के करीब जाते हो तो इसके अंदर आपका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तल्लुक जो है वो कुछ लोगों का मशाइख किराम के जरिए है, कुछ लोगों का उलमा साहिबान के जरिए। तो यहाँ आपकी कौम में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, कहते आप या रसूलल्लाह, आप खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब क्या दिक्कत है दोनों को दिक्कत है। बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये दो बातें का पैदा होना ये कौम की एक किस्म की कमबख्ती करना बदनसीबी की बात है कि हजूर पाक के हवाले से। अब बादशाह में से झगड़ा हुआ था, याद है आपको? सीखने पता है झगड़े के बाद जब तहकीक हुई तो क्या हुआ, पता ये चला कि झगड़ा की असल वजह वो मौलवी था जिसने अखबार में बयान दिया था कि हमने कहा था नारा रिसालत के आगे से उसने जिंदाबाद नहीं कहा, तो झगड़े की वजह ये हो जाएगा। तो ये कौम के अंदर जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि हुआ जामे मुस्तफा जिंदाबाद नारा लगा था, कामयाब भी हो गए नाकाम भी हो गए। अब हजूर पाक के नाम से नारा लगाना ये नाम क्या है, हजूर पाक का निजाम क्या है, निजाम मुस्तफा क्या है? बहुत देर तक कौम में हो जाए तो यही निजाम है, कौम इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठा न करने का नाम अगर तुमने निजाम मुस्तफा रखा है तो दिक्कत है। आपको सियासत की बात बता दूं, यही रसूल बात है कि सियासत के अंदर एक दूसरे को शिकस्त देने का नाम सियासत है। कामयाब लोग दूसरे को नाकामी देते हैं, नाकामी तो होगी तब कामयाब होंगे। अब जो कामयाब जिंदाबाद हो गया उसने दूसरे को उदासी या पशेमानी या बेइज्जती दे दी और अब वो इंतकाम का इंतजार करे। छोटी लोकल में बात नहीं कर रहा, बड़ी बात क्या यही वजह है कि वो एक गवर्नमेंट एक पार्टी जब जीत जाती है दूसरी पार्टी को शिकस्त खुर्दा बनाती है और वो अंदर ही अंदर तूफान बनता रहता है
پھر اس کی باری آ جاتی ہے، وہ اپوزیشن بن جاتی ہے. ایسا واقعہ نہیں سکتا کہ سارے مل کے اور ملک سازی کریں، نہیں ہو. آپ کو اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی حافظہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تعلق کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت، وہ تعلق کیسے ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ علماء کے ذریعے کرتے ہیں وہ سوچیں گے مشائخ کرام کے ذریعے. اور یہاں آپ کا حافظہ کا سوال آتا ہے کہ میرا مسلک قادری ہے، یہ کیا، مجھے اس پہ فخر ہے، کیسے ہے؟ کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک طریقہ مشائخ کرام نے بتایا. مشائخ کرام نے آپ جو طریقہ بتایا وہ عجبی طریقہ ہے کہ ایک آدمی مشائخ کرام کے روپ میں ہندوستان میں آئے دادا صاحب کی شکل میں، یہاں کے لوگوں کو کچھ بتایا، کچھ سمجھایا، لوگ اسلام میں داخل. اب وہی زمانہ تھا. میں نے پہلے بتایا کہ دادا صاحب جو ہیں وہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے، دادا صاحب تو خود ہی آئے تھے، اور ہم تو مزار پر جاتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. انہوں نے ٹھیک کیا. اب ہندوستان میں خواجہ صاحب گئے اسلام کے حوالے سے. اب آپ دیکھو اسلام کا ہندوستان میں داخل ہونا اجمیر شریف کے اندر قوالی کے ذریعے بھی ایک انسان کے ذریعے اور منشور جو ہے وہاں آ کے بدل گیا. اسلام میں قوالی شامل کے طور پر اب شامل ہوگی. اب لوگوں کے جب فرقے بن گئے کہ قوالی جائز ہے، قوالی ناجائز، تبلا سرنگی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا، فرق تو یہاں تک ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کوئی قوال گا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد غزلیں گانے شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میوزک ویسٹرن میوزک شروع کر دیں، قوال بھی، اور سارے کے سارے دمال بن جائے گا اور پھر سارا ماحول جو ہے پراگند ہو جائے گا. اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ آپ کو آپ پھر آپ قرآن کریم. اب قرآن کریم کی بات جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب دیکھو اللہ کا کلام، اللہ کا فرمایا، اللہ کی زبان یوں تو زبان ہے جیسے آپ لوگوں کی زبان ہے، کیونکہ وہ یوں شکل نہیں ہے. اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ کے گزیدہ فرشتے کے ذریعے لایا ہوا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے کلمات آپ لوگوں تک پہنچے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنچے. پہنچے کہتے ہیں کتاب کی شکل میں محفوظ، نہیں پہنچے اس لیے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا. جن لوگوں نے اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوگا انہوں نے قرآن سنا ہوگا، اور ہم نے قرآن پڑھا ہوگا. فرق ہے نا. اب وہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والا ہر طور پر دونوں سچوں کی بات ہے. اللہ سچا، کلام سچا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اگر درمیان میں اگر جھوٹا آدمی قرآن پڑھنے لگ جائے تو وہ تاثیر نہیں ہوگی. آپ ٹیپ ریکارڈر لے لو، ٹیپ ریکارڈر قرآن شریف پڑھ رہا ہے، بس صحیح پڑھ رہا ہے، تاثیر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے پیچھے صادق انسان چاہیے. جھوٹا آدمی سچا کلام پڑھے تب بھی تاثیر نہیں ہوتی. یہ بات دل میں رکھو، یاد رکھو. تو سچے کلام کے لیے سچا آدمی ہونا ضروری ہے کہ سچے کا کلام ہے، سچ کا کلام ہے، اور پڑھنے والا کون ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آدمی درمیان میں ذرا بھی جھوٹا ہے، جس کی زبان میں امانت نہیں ہے، جس کے پاس دیانت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، تو سچا کلام جتنا بھی وہ بولتا جائے اللہ کا کلام جو ہے وہ تاثیر والی بات نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ 10 روپے میں 100 روپے میں قرآن کی جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں. آج کل لوگوں کو مرغی نہیں پڑتی.
آج کچھ سے پہلے سجا زمانہ تھا، ہندوؤں کا زمانہ تھا، کوئی جھوٹی قرآن کی قسم کھاتا تو بیمار گر پڑتا، مر جا کر ایسا کہتے ہیں نا۔ اب قرآن کی یوں تاثیر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تاثیر جو ہے یوں ضائع ہو گئی کہ سچے آدمی نہیں رہے، ان پر اثر نہیں۔ اب یہ باتیں جو سمجھ نہیں آنے والی میں وہ بتا رہا ہوں۔ ایک بات اور سمجھ نہیں آنے والی کہ ہمارا نام، اب یہ بڑی تحقیقی سی بات، آپ اس میں تحقیق کرو، تحقیقی سے مراد تم تحقیق کرو۔ میرا اندازہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ سے پہلے امتیں آپ سے پہلے جو امتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پیغمبر، ان پیغمبروں کی امتوں کو اللہ کریم نے لفظ جو ہے مسلمون ہی کہا، تحقیق آپ کی ہے تو ایسا ہے۔ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے پیغمبروں کا لایا ہوا دین کا نام بھی اسلام تھا، یہ احتیاطی تحقیق ہے، ایسے ہی تھا، اس کا نام بھی اسلام تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کا نام جو اسلام کو ماننے والے تھے مسلمان تھا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ایک آپ کے پاس ایک تازہ بتازہ ایک واقعہ آیا شریعت کا۔ پہلے زمانے یہ تھا کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت کے اندر تبدیلی کر کے اتنی تبدیلی کرتے کہ کچھ منسوخ نہیں ایسی بات، ہر پیغمبر اس کو نیو کرتے یا رینیو کرتے۔ آپ بات سمجھ آ رہی؟ پھر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو رینیو نہیں کرنا، اس کو چینج نہیں کرنا،